نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو ثُمَّ نَقُولُ پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا مَكَانَكُمْ ٹھہر جاؤ تم أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ تم بھی اور تمہارے شریک بھی فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ بس جدائی ڈالیں گے ہم ان کے درمیان وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ اور کہیں گے ان کے شریک مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ نہ تھے تم ہماری عبادت کرتے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ پس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان ان كنا عن عبادتكم لغافلین کہ یقیناً ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وہاں جانچ لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا وردوا الی اللہ اور لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف مولاہم الحق جو ان کا سچا کارساز ہے وضل عنہم ما كانوا یفترون اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ جھوٹ کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا تیسرا رکوع آیات نمبر 28, 29 اور 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کوئی رد و بدل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ سمجھتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے آگے سفارشی بنیں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. عبادت جس نے کرنی ہو وہ اللہ ہی کی کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں.
آج کے سبق میں واضح طور پر بتایا دنیا میں اگر کسی نے شرک کیا اور کچھ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنا کر پکارتے رہے اور عبادت کرتے رہے تو قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے، ان کو بھی جنہوں نے عبادت کی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی، اور ان ہستیوں کو بھی جن کی عبادت کی، جن کو پکارتے رہے، جن کی عبادت، ان کو بھی اللہ کھڑا کر لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو آمنے سامنے کریں گے، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، یہ تمہاری پکار کرتے تھے۔ وہ قسم اٹھا کر کہیں گے اللہ تو گواہ کافی ہے، ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کہ ہماری عبادت کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی نادانی ہوگی اور شرمندگی ہوگی اس وقت جن کو تم پکارتے رہے ہو، وہ محشر کے میدان میں واضح طور پر کہیں گے ہمیں تمہاری پکاروں کا علم بھی کوئی نہیں ہے۔ ارے ان کی پکاریں کرتے ہو جن کو علم کوئی نہیں، اور اس کی کیوں نہیں کرتے ہو جو دلوں کے حالات بھی جاننے والا ہے۔ اس لیے فرمایا اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو عبادت اور پکار صرف اللہ ہی کی کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابھی یہ مسئلہ یاد کرو کہ جس ذات کو دل میں بھی پکارو اور وہ پکاروں کو سننے والی ذات ہے، وہ کس کی ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جو جانتا ہے، جو سنتا ہے اس کی، جو اس کی تعریفیں کرتا ہے، جو اس کی حمد کرتا ہے، جو اس کی پکار کرتا ہے، وہ کسی کی پکار سے غافل نہیں۔ دن کو بلاؤ یا رات کو بلاؤ، کسی وقت اس کا دروازہ بند نہیں، جس وقت کی پکارو وہ کسی کی پکار سے غافل نہیں، وہ صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، شرک کرنے والوں سے ہم کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ تم، یعنی الزموا مکانکم، اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جاؤ، انتم وشرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ، تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں، جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے، جن کو تم پکاروں میں، جن کو تم سجدوں میں، جن کو تم طواف کے چکروں میں شریک بنایا کرتے تھے، وہ بھی ٹھہر جائیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم جدائی ڈال دیں گے، یعنی الگ الگ کھڑا کر لیں گے، ایک لائن میں ان کو جن کو پکارتے تھے ان ہستیوں کو کھڑا کر لیں گے، دوسری لائن میں ان کو کھڑا کریں گے جو پکارا کرتے تھے، دونوں کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو ہم پکارتے تھے، یہ فلاں حضرت ہیں، یہ فلاں حضرت ہیں، ان کو ہم پکارتے تھے تاکہ یہ ہمارے سفارشی بن جائیں۔ وقال شرکاؤہم، آگے ان کے وہ شریک، وہ اللہ کے نیک بندے، وہ برگزیدہ بندے، وہ جواب میں کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے تم ہماری پکاریں کوئی نہیں کرتے تھے۔ اب وہ تو ساری زندگی پکاریں کر کر کے بڈھے ہو گئے، اب وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے تم کرتے ہی کوئی نہیں تھے۔ اب یہ ہو گیا ان میں اختلاف، یہ کیا ہو گیا جی؟ اختلاف ہو گیا۔ اب جب اختلاف ہوگا تو پھر وہ اللہ کے نیک بندے کیا کہیں گے؟ اس اختلاف پر گواہی وہ اللہ کی پیش کریں گے، کہیں گے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ اگر تم پکارتے تھے تو ہم تو تمہاری پکاروں سے غافل تھے، ہمیں پتہ کوئی نہیں، اگر پکارتے تھے
تم بضد ہو کہ نہیں ہم پکارتے رہتے تھے، پھر اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم پکارتے بھی تھے تو ہمیں تمہاری پکاروں کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تمہاری شرمندگی کا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ ساری زندگی جن کو مدد کے لیے پکارتے رہے ہو وہ اس وقت تمہاری پکاروں کا سرے سے انکار ہی کر دیں گے، بتاؤ پھر تمہارے پلے کیا رہے گا۔ اور یہی بات اللہ نے سورۃ الاحقاف میں بیان کی ہے، سورۃ الاحقاف 26ویں پارے میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو پکارتا ہے ان کو اللہ کے علاوہ، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک پکارتا رہے وہ اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، کیوں؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے جواب نہیں دیتے کہ وہ اس کی پکاروں سے غافل ہیں، وہ اس کی پکار سے کیا ہے بولو غافل ہیں، ارے ان کو پتہ بھی نہیں۔ اور آگے اللہ وہاں پر فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن سارے انسان اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو جن کی پکاریں کرتے تھے وہ ان کے دشمن اور مخالف ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ تم ہماری پکاریں کرتے بھی تھے یا نہیں۔ یہی حال ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پکارتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اپنی حاجات میں بلاتے تھے، قیامت کا دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا وہ نکال لیجئے 7واں پارہ نکالیں تاکہ سامنے آیت ہوگی نا، سورۃ المائدہ کا بالکل آخری رکوع ہے، صفحہ نمبر 115 ہے، آیت نمبر 116 ہے، 7واں پارہ سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کا بالکل آخری رکوع ہے، آیت نمبر 115 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 116 شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ اللہ کھڑے کریں گے دن قیامت کے، پکارنے والے بھی جن کو پکارا گیا ان کو بھی، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی إلہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری امی کو معبود بناؤ اللہ کے علاوہ، تو نے لوگوں کو کہا تھا۔ قال سبحانک، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے تو علم ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو میرے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تو تیرے دلوں کے حالات نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، ما قلت لهم، میں نے اور کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی به، میں نے تو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا
ما دمت فیہم، اور میں اس وقت کی گواہی تو دے سکتا ہوں جب تک میں وہاں رہا، فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھے فوت کر لیا، پھر کنت انت الرقیب علیہم، بعد کی باتیں مجھ سے نہ پوچھ، بعد کی باتیں یا اللہ تو ہی جاننے والا ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز پر حاضر تیری ذات ہے، ہر چیز پر گواہ کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ بات کا مجھے پتہ نہیں ہے، لہذا بات کے حالات مجھ سے نہ پوچھو، یہاں تو بادشاہ ہر جڑی کھڑی سب کچھ جانتی ہے، سمجھے؟ اگر گھر سے چلو تو حضرت صاحب کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مرید آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے کیوں مارتے ہو جھوٹ اپنی طرف سے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ گے مجھے پتہ کوئی نہیں ہے، اور ابھی جہاں ہم سورہ یونس میں پڑھ رہے ہیں وہاں اللہ کے سارے نیک بندے کہیں گے یا اللہ تو گواہ کافی ہے، ہمیں ان کی پکاروں کا پتہ کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی چلو جگہ نکالیے، ایک آیت اور بھی دیکھیں، پیچھے صفحے پہ دیکھیں، یعنی یہی صورت صرف پچھلے صفحہ آیت نمبر 108 جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، پچھلا رکوع جہاں پہ آپ یہ رکوع دیکھ رہے ہیں اسے پچھلے رکوع دیکھیں، آیت نمبر 109 شروع ہو رہی ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا سارے رسولوں کو، کس کو جمع کرے گا بولو جی؟ الرسل کا معنی رسول، سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے، اور فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، پھر اللہ ان سے پوچھے گا تو مَاذَا أُجِبْتُمْ، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تمہارے امتوں نے کیسے تمہارے باپ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا جب تم دنیا سے چلے آئے، کیا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا، قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ ہمیں علم کوئی نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے، انک بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر پکار اس کی کرو جو سب کچھ جاننے والا ہے، وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ واپس آئیے سبق کی طرف، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت اور پکار کوئی نہیں کرتے تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، کافی ہے اللہ تعالی گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت سے کیا تھے؟ غافل تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پر جان لے گا، آزما لے گا، جانچ لے گا، پتہ چل جائے گا ہر نفس کو جو اس نے آگے بھیجا ہے کیا کرتا رہا۔ اب سمجھ آئی ہے پکار کس کی کرنی تھی؟ اللہ کی، اور میں کیا کرتا رہا، میں کس دھوکے میں پڑا رہا، مجھے شیطان نے کس ڈگر پر چلا دیا۔ وردوا الی اللہ، پھر سب لوٹائے جائیں گے کس کی جانب؟ اللہ ہی کی جانب، مولاہم الحق، جو ان کا سچا کارساز ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائیں گے جو جھوٹ کرتے رہتے تھے، دنیا میں جھوٹے قصے سناتے، فلاں کام آ جائے گا، فلاں پکڑ لے گا، فلاں بچا لے گا، آج کوئی نظر نہیں آئے گا، آج حکم چلے گا تو صرف میرے رب کا حکم چلے گا، والامر یومئذ للہ، اس دن امر صرف اللہ ہی کا چلے گا، باقی کسی کا امر نہیں چلے گا، اس لیے فرمایا عبادت کی لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ دوبارہ سن لی، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، بس ہم جدائی ڈالیں گے ان کے درمیان، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں
گے ان کے شریک ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، بس کافی ہے اللہ تعالی گواہی دینے والا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ یقیناً ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا، وردوا الی اللہ، اور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا کارساز ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔